معزز سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ماہ رجب کا ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا تحفوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک تحفے کا ذکر میں نے کیا تھا کہ وہ نماز ہے، اور چونکہ اکثر لوگ اس مہینے کے اندر اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے فضائل زکوٰۃ اور صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کے انوارات اور برکات کے متعلق گفتگو کروں، تاکہ آپ حضرات کے بھی یہ علم میں بات آ جائے کہ زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کتنا ہی فائدہ مند اور بھلائی کا کام ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننے کے لیے کتنی باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ اس میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو؟ گہرا تعلق۔ اور دوسری بات، بندے کے صحیح بندہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسری بات کون سی ہے؟ کہ اس بندے کا گہرا تعلق ہو اس کی مخلوق کے ساتھ۔ ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہو اور ایک تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ ہو، دونوں تعلق گہرے ہونے چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی گہرا ہو، اور جو بندے کے ساتھ مخلوق کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی گہرا ہو۔ پہلا تعلق کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، سجدہ کرو، آپ اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ بہترین تعلق کا ذریعہ اور سبب فرمایا نماز ہے۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے کو قریب کر دیتی ہے۔ قریب تر کرنے والی جو چیز ہے اللہ کی، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو جائے گا۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے مفصل تفصیل کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فوقیت کے بارے میں بیان کیا اور اس کے فضائل بیان کیے کہ نماز بہت بڑی اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا، انتہائی قرب کا یہ بہترین ذریعہ ہے، اور کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دے۔ واحد نماز ہی ہے کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔
اور ہمیں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ مرض الوفات میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الصَّلَاةُ، کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ اور سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا اور نماز کی اہمیت بتلا دی کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ تمام احکامات میں سے سب سے جو افضل ترین عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑے ہو کر بتلا دی کہ جس چیز کی فکر کرنی ہے سب سے پہلے وہ کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ اسی طرح پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سونپی حضرت فاروق اعظم کو، تو انہوں نے بھی سب سے پہلے جو کام کیا وہ امامت مصلی کا تھا، مصلی حوالے کیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہودی نے حملہ کیا، آپ کو خنجر لگا، مصلی پر گر پڑے، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کیا، فرمایا کہ میری فکر کو چھوڑو، نماز پوری کرو۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جب شہید کیا جا رہا تھا ان کو، تو شہادت سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دیجیے۔ نماز ہی وہ اہم چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا جس سے قرب حاصل ہوتا ہے، دوستی کا، اللہ سے دوستی کا اور اللہ سے تعلق کا بہترین ذریعہ اور سبب نماز ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، بار بار متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور پھر میں نے دو باتیں بتلائی تھیں کہ صحیح بندہ بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ بندے کا گہرا تعلق ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کس سے؟ نماز سے۔ اور دوسرا گہرا تعلق ہو اس کی مخلوق کے ساتھ۔ یہ صحیح بندہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسری شرط ہے، اور اس کی مخلوق سے گہرا تعلق کیسا ہوگا وہ بتا دیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز میں جان اور زکوٰۃ میں مال لگتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کر کے، اس کے بندوں پر مال خرچ کر کے، مفلسوں پر، محتاجوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، فرمایا کہ مال خرچ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو بندہ اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اپنے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہترین بندے ہیں، یہ میرے محبوب بندے ہیں، یہ میرے نزدیک پسندیدہ بندے ہیں، یہ میرے نزدیک متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، یہ ایمان بالغیب رکھنے والے بندے ہیں۔ اولئک ہم بالآخرہ، یہ آخرت پر یوقنون، یقین رکھنے والے ہیں، وہم بالآخرہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی گویا کامیابی کے لیے دو باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا ہو، اور دوسری یہ کہ اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق اس کا گہرا ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا نماز کے ذریعے، اور اس کی
مخلوق کے ساتھ تعلق ہوگا اس پر مال خرچ کرنے کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں پر خرچ کرو، میرے یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، محتاجوں پر، مدارس والے بچوں پر، علماء پر، مستحقین پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے گھر والوں پر صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ کرو، مال کو خرچ کرو۔ فرمایا کہ تم اگر زمین والوں پر رحم کرو گے تو عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے بندوں پر فرمایا خرچ کرنا، میرے بندوں پر رحم کرنا، میرے بندوں کی مدد کرنا، تعاون کرنا۔ فرمایا یہ ایسا ہے گویا کہ میری رحمتوں کو لوٹنا ہے، میری مسرتوں کو لوٹنا ہے، میرے انوارات اور برکات کے خزانے کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اگر یہ آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کو میں اپنا محبوب بنا لوں اور آپ لوگوں سے میں راضی ہو جاؤں، تو وہ یہ ہے کہ میرے بندوں کو خوش کر دو۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کی ترجمانی کر کے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، انشاءاللہ جد جیوی لامرکا، تیری زندگی دا دھاگا لمبا ہے۔ اے میرا پیغمبر، میری مخلوق کی طرف یہ پیغام پہنچاؤ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، تمہارا رب تجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے، تم اپنے رب کے محبوب بندے بن جاؤ، پسندیدہ بندے بن جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، تو شرط اول یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ جو کچھ تم نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ رہے گا، ضائع نہیں جائے گی، بلکہ یہ تمہارا میرے پاس اسٹور ہو جائے گی، نیکیاں تمہاریاں میرے پاس جمع ہو جائیں گی، کل میرے پاس آؤ گے تو میں ان نیکیوں کا بدلہ تمہیں اپنی رضا کی صورت میں دوں گا۔ تجدوہ عند اللہ، اللہ فرماتا ہے جو یہ تم نیکیاں کرو گے یہ بیکار نہیں جائیں گی، فضول نہیں جائیں گی، ضائع نہیں جائیں گی، ان کا اجر تمہیں کل قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ ان کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ تمہیں میں جنت کا وارث بنا دوں گا، میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ جنت کا وارث بنا دوں گا، جنت تیرے حوالے کر دوں گا، جنت تجھے الاٹ کر دوں گا۔ لیکن کب ہوگا؟ جب تو میرا بندہ بنے گا، میرے بھی قریب ہوگا، تیرا تعلق میرے ساتھ بھی ہوگا اور میری مخلوق کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، اللہ کے حقوق کی پاسداری کی، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کیا، تو فرمایا کہ ککھ کنڈا نہیں ہوگا۔
بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بندوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، بد زبان ہے، بد گفتگو، کسی سے بات کرتا ہے تو زہر اگلتا ہے، مال اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن پڑوسی بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی خیال نہیں، 3 ٹائم وہی کھانا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، چرگا کھا رہا ہے، بریانیاں بن رہی ہیں، پلاؤ بن رہے ہیں، فروٹ آ رہے ہیں، ہاں جی، خود دودھ پی رہے ہیں، گھی دیسی کھا رہے ہیں، اور پڑوس والے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بیچارے کا ایک ٹائم کا کھانا ہے کہ نہیں کھانے کا۔ غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، اور مخلوقات میں سے پھر انسان تو سب سے اشرف المخلوقات ہے، بڑی بہترین مخلوق اللہ نے اسے بنایا ہے، اور پھر ہم اس کی طرفداری نہ کریں، خیال نہ رکھیں، ہیں جی، محلے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون بیچارہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم میرے محبوب بن جاؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، تو پھر میری مخلوق پر رحم کرنا پڑے گا، میری مخلوق پر خرچ کرنا پڑے گا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قرضہ آسانہ دو، مجھے قرضہ دو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا قرضے کی ضرورت ہے؟ وہ اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے، اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا مالک، چاند و سورج کا مالک، چاند و سورج کا مالک، بر و بحر کا مالک، تمام خزانوں کا مالک، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کہہ رہا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ مجھے قرضہ دیجیے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو کوئی لوڑ نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے کہ میرے بندوں کو دو، یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، یہ مسکین ہے، یہ غریب ہے، یہ مسافر پردیسی ہے، اس کو ضرورت ہے، دے دو اس کو۔ اگر محتاج جو ہیں ان پر خرچ کرو، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ جو خرچ کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو ڈبل دوں گا۔ وہ ہاتھ کھولے گا تو میں بھی ہاتھ کھول دوں گا، اگر وہ ہاتھ بند کرے گا تو فرمایا کہ پھر میں بھی اپنے خزانے کا ہاتھ بند کر دوں گا، اس پر تنگی مسلط کر دوں گا۔ اور اگر وہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے گا، فراخی دکھائے گا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنا رزق اس پر کشادہ کر دوں گا، دروازے کھول دوں گا اپنی رحمت کے، اپنی برکات کے۔ تو بہرحال دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ متقی، پرہیزگار اور میرے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ میرے محبوب بندے، میرے متقی اور پرہیزگار بندے، میرے پسندیدہ اور محبوب بندے کون ہیں؟ فرمایا یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مال خرچ کرتے ہیں، وہ میرے کیا ہیں؟ پسندیدہ بندے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں،
قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، لوجہ اللہ۔ کھانا کھلانے سے ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اگر کسی کو کچھ دیا، کسی کی مدد کی، 1000 روپے دے دیے، 2000 روپے دے دیے، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا لا کے دے دیا، جوتے کی ضرورت ہے جوتی لا کے دے دی، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر دی، محتاج کی، مفلس کی، کمزور کی، ماڑے بندے کی، اور کس کے لیے کی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ مدد کرنے سے یہ نہیں ہے کہ میں چودھری ہوں، میں نے اس کی مدد کی تو یہ میرا شکریہ ادا کرے، میں نے اس کی مدد کی تو کل یہ میرے کام ہے، کل یہ میرے کام ہے، میرے گھر میں کام ہو رہا ہے، اس ماڑے بندے کو بول دو گا آ جا تو ادھر لگ جا، وہ تو بیچارہ تیرے احسان تلے دبا ہوا ہے، وہ اسے نہ نہیں کرنی، پر تیرا خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کی رضا کے تو کہتا ہے کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے۔ یہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ادھر آئیے، جیسے ہماری عادت ہے 500 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، قاری صاحب یہ ہو گیا، قاری صاحب یہ ہو گیا، اللہ کے بندے غلطی ہو جاتی انسان بعد میں آ کے کہہ لو قاری صاحب یہ مسئلہ ہے ایسا۔ اب ایک بندے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس نے کوئی غلطی کر دی تو سب کے سامنے ٹوک دیا، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں، آ گیا تو بڑا مفتی آ گیا، تو کہاں سے سند لیے تو نے؟ تجھے کس نے اختیار دے دیا اسے سمجھانے کا؟ ہاں تجھے معلوم ہے اصلاح کرنا چاہتا ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ، اس کو سمجھا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، ایسا کرنا چاہیے آپ کو۔ یہ غلطی ہم انسانوں سے ہو جاتی ہے۔ صحابہ تو دیکھتے تھے ایک دوسرے کو، وہ کہتے تھے کہ حضرت میں وضو کرتا ہوں، آپ دیکھنا مجھ میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، وہ تو لوگ ایسے تھے۔ وہ پھر دیکھنے والا کہتا ہاں غلطی مجھ میں ہے، اس میں نہیں ہے، سمجھانے کا انداز دیکھو، اور ہمارے اندر سمجھانے کا انداز کیا؟ او قاری ادھر آ، او فلاں ادھر آ، او بات سن۔ نماز پڑھنے آتے ہیں نا معذرت کے ساتھ بزرگ ذرا رخ ہونا چاہیے قبلے کی طرف، ان کا رخ ہوتا ہے مشرق کی طرف، پتہ نہیں کن خیالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مشرق کی طرف ہوتا ہے، یوں منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ کے قبلے کی طرف رخ ہو کے بیٹھ، ذکر کر لے، اذکار کر لے، کہ سنت پڑھ، نہیں تو چپ کر کے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر اذکار کر لے، کچھ نیکیاں کما لے، شور و غل نہیں کیا کرو۔ کتنی بار منع کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی زلزلے آ گئے، تو زلزلے تو آئیں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹے نہیں ہو، جو بات کہتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو بات کھولتے ہیں، جو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے۔ تو وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، کیا فائدہ؟ بیانات سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، اثر کوئی نہیں ہوتا، اثر کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال کمزور ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو اللہ کو دکھلانا پڑے گا نا کہ ہم اس کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ طلبگاروں کو دیتا ہے، بے طلبے کو نہیں دیتے، جس کو طلب ہوتی ہے اس کو دیتے ہیں، جو طالب ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، جو سائل ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، بے سائل کو کون دیتا ہے؟ آپ کا جو دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کو دیں گے نا، آپ کھانا کھلائیں گے، روٹی دیں گے۔ کوئی اگر آپ کے دروازے سے لنگ جائے تو اسے آواز کسی نے تھوڑی دینی ہے کہ آ جا تو روٹی کھا لے، یا تجھے یہ لے 10 روپے۔ تو طلب چاہیے۔ اب ہم آگے جا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں، قبر میں لاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، تو پھر شفاعت ہی نہ ہو، اللہ کا رسول منہ موڑ لے تو پھر کس کی طرف منہ کرو گے؟ اس کے لیے ضروری ہے نماز پڑھو، اپنا مال خرچ کرو، مسجد کے آداب کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی عزت احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو، والدین کا احترام کرو، بچوں کے ساتھ پیار کرو، شفقت کرو۔ یہ دین ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ جس کے اندر یہ صفات نہیں ہے بیڑا غرق ہے اس کا۔
بہرحال تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جو بھی بات کرو، کسی کو اچھی بات کہو تو اللہ کی رضا ہو، کیا ہو؟ لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام جو ہے نا بہت ہی پیارا مذہب ہے، بہت پیارا مذہب ہے، امن والا مذہب ہے۔ یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، برابر کھڑا کرتا ہے۔ یہ دوسرے ملکوں کی طرح، کافروں کی طرح نہیں ہے، یہ غریب کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غریب کا خیال رکھ، اس کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر۔ اب کسی نے زکوٰۃ دینی ہے تو اسی مہینے میں کوشش کرے زکوٰۃ دے دے، تاکہ غریب، مسکین، یتیم کپڑے لے لیں، جوتے لے لیں، اور عید میں وہ آپ کی خوشی میں شامل ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اے میرا پیغمبر، یہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، اے میرا رسول ان سے کہیے کہ جو بچ جائے تمہاری ضرورتوں میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سانپ کے نہیں رکھو، ضروریات زندگی آپ اپنی پوری کرو، جو بچ جائے وہ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، پھر دیکھو کیسی خوشیاں آتی ہیں، فصل اور اللہ کے عذاب نہیں ہے کہ پھر انوارات اور برکات اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آپ کو پاکیزہ مال دیا ہے نا بھائی، جو آپ کماتے ہیں حلال روزی، اس میں سے میرے لیے خرچ کرو۔ اور یہ جو میں فصلیں دیتا ہوں، کڑک دیتا ہوں، منچی دیتا ہوں، یہ تو اپنے گھر سے لے آئے، کہاں سے لے آئے؟ میں تمہیں دیتا ہوں، اسی کو خرچ کرو، پھر دیکھو میں اسے ڈبل، دگنا، تگنا کر دیتا ہوں۔ کیسی برکتیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا مال ہوگا اور برکات ہی برکات ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے مال دیے ہوئے میں سے اس کو میرے نام پر خرچ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے مال کو پاک صاف کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ۔ اے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، اے پیاری پیاری زلفوں والا، اے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ رکھنے والا میرا جوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا والضحیٰ واللیل، او میرا لاڈلا پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ جس طرح آپ نے اپنے خاندان کو پاک کیا، اپنے یاروں کو پاک کیا، اپنی ازواج و مطہرات کو پاک کیا، مکہ کو پاک کیا، مدینہ کی فضا کو پاک کیا، اب ضروری ہے کہ ان لوگوں کے مال کو بھی پاک صاف کرو۔ اور وہ کس طرح ہوں گے؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ ان کے مالوں میں سے ان کو کہو کہ خرچ کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ جب خرچ کرو گے، زکوٰۃ نکالو گے تو تمہارا مال پاک صاف ہوگا۔ جب تمہارا مال پاک صاف ہوگا تو پھر جب عبادت کرو گے تو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، حلاوت ملے گی، حلاوت ملے گی نا جب مال پاکیزہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، اس کھانے کے انوارات اور برکات ہی ہوں گے۔ اور یہ صحابہ نے اپنے اوپر عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، عملی
عملی طور پر نمونہ بن کر دکھایا۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کی مدد کے لیے، امداد کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا مال، باقی صحابہ بھی حسب توفیق اپنا مال لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو انہوں نے صرف یہ زبان کا خرچ نہیں کیا، انہوں نے مال خرچ کیا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر عمل کیا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان مسلمانوں کا مال پاک کرو، پاکیزہ کرو، ان کا تزکیہ کرو۔ تزکیہ کیسا ہوگا؟ یہ پاک صاف کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ ان کا مال پاک صاف کرو گے تو آٹومیٹک یہ پاک صاف ہو جائے گا۔ تو اب بھی جس پر زکوٰۃ فرض ہے، مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے، حساب لگوائے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کو خرچ کرے، اور یہ کم نہیں ہوگا، یہ بڑھے گا۔ یہ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس کی پھر مثال دی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کی وہ کیسا ہے، وہ ایسا ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ تو خرچ کرو، جمع نہیں کرو۔ یہی مال کل تمہارے گلے میں اسدحا بنے گا اور تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا اور تمہیں ڈستا رہے گا۔ خدا کی قسم، اللہ کے پاک رسول کی حدیث ہے، جھوٹ نہیں ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ اگر زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے تو صدقہ خیرات کر لیا کرو، گھر سے نکلا کرو، تھوڑا بہت خرچ کر دیا کرو، انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، اور آپ کے دل میں بھی سکون ہوگا۔ فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ ایک دانہ زمین میں یہ بوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں پھر 7 میں بالیاں نکالتا ہوں اور پھر ہر بالی میں 100 دانہ نکالتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔